ایران نے آبنائے ہرمز کے ارد گرد موت کا جال بچھا دیا ہے۔ موت کا جال تو پہلے بھی پاسداران انقلاب نے خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے ارد گرد بچھا دیا تھا، لیکن وہ ان کی نیوی کی صورت میں تھا، وہ ان کے کچھ ایسے جیمنگ سسٹمز کی صورت میں تھا جس کے ذریعے وہ دشمن کو اور گزرنے والے جو کنٹینر ویسلز تھیں ان کو روکنے کے لیے تھا۔ لیکن اب جو ہے انہوں نے سمندری سرنگیں بچھا دی ہیں، کچھ ایسی بارودی سرنگیں ہیں جو سمندر میں تیر رہی ہیں، اور کسی بھی وقت کوئی بھی شپ جو وہاں سے گزرے گا اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے ٹکرائے گا اور پاش پاش ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اب یہ سننے کے بعد چونکہ پہلے ہی بہت ہی سخت قسم کی وارننگ تھی پاسداران انقلاب کی کہ آبنائے ہرمز کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، تو جو کمرشل ویسلز تھیں وہ تو ویسے ہی ایک فاصلہ مینٹین کی ہوئی تھیں آبنائے ہرمز سے، اور اس سے خاصی دور خلیج عمان کی طرف کہیں پہ جہاں انہیں بہتر جگہ مل رہی تھی وہاں پہ اپنے آپ کو پارک کر رہی تھیں، ڈاک کر رہی تھیں، رک رہی تھیں۔ لیکن جو امریکہ کی بحریہ تھی وہ بھی، اس کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ کو ہر صورت آبنائے ہرمز کو کلیئر کرنا ہے، ایران کی جو بحریہ اس کو اڑا دیں آپ، اور اس کے بعد جو کمرشل وہیکلز جو کمرشل ویسلز ہیں ان کو ایسکارٹ کر کے، یعنی اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر آبنائے ہرمز پار کرائیں۔ لیکن امریکہ کی بحریہ نے اس سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آبنائے ہرمز تو ایک بہت ہی کلوز ویسینٹی ہے، ایک کلوز پراکسیمٹی ہے، ایک محدود سا علاقہ ہے، لیکن اس سے جو بہت وسیع علاقہ ہے جو خلیج فارس ہے، اس پانیوں میں بھی ان کے لیے خطرہ بے انتہا زیادہ ہے۔ ابراہم لنکن جو ایک طاقت کا سرچشمہ تھا، ان کا غرور تھا، اور جو عسکری طاقت کا ایک بہت بلند مینار سمجھا جاتا تھا، اس کو جب سے ایرانی پاسداران انقلاب اور ان کی نیوی نے ہٹ کیا ہے بری طرح اور اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اس حد تک کہ اس کو اپنا فاصلہ خلیج فارس سے 2000 کلومیٹرز بڑھانا پڑا ہے، وہ اس کو پیچھے جانا پڑا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو اس کے بعد سے جو امریکہ کی نیوی ہے اس کو، یو ایس نیوی کو اندازہ ہو گیا کہ خلیج فارس جو ہے وہ موت کا جال ہے، وہ ایک ایسا جال ہے جس کو کئی دہائیوں تک بنا گیا ہے، اور وہ محض سمندر کی لہریں نہیں ہیں جس کے اوپر وہ پہلے اپنے آپ کو سیل کیا کرتے تھے، اب وہ ایک موت کا جال ہے جس پہ وہ سیل کریں گے، اور ایک ڈیتھ بیڈ بنتا جا رہا ہے وہ امریکی بحریہ کے لیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بہت دو ٹوک الفاظ میں جو کمرشل ویسلز وہاں سے گزرتی تھیں، جو جہاز گزرتے تھے، کارگو شپس کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے یہاں پر قریب، ریڈیو پیغامات کے ذریعے یہ بات کی گئی تھی کہ اگر اس کے قریب بھی آئے تو پھر نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے، ہم آپ کی ویسل کو اڑا دیں گے۔ اس کے بعد سے جب کچھ ویسلز نے کوشش کی کہ وہ قریب آئیں تو انہوں نے، پاسداران انقلاب نے ایک جو اسٹریٹجی اپنائی تباہ کرنے سے پہلے، وہ یہ تھی کہ ان کے جی پی ایس جو سسٹمز ہیں ان کو جیم کر دیا، اور اس سے اندازہ یہ ہوا کہ یہ ایرانی پاسداران انقلاب ایک بہت ہی جدید ٹیکنالوجی بیدو، جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال کر رہے ہیں جی پی ایس سیٹلائٹ سسٹم کے جو سگنلز ہیں ان کو روکنے کے لیے، معطل کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد بہت سی ویسلز میں یہ دیکھا گیا کہ بہت سی جو گھڑیاں لگی ہوتی ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں، سمت کا تعین کرتی ہیں کسی بھی ویسل کی، اس کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا اور وہ مسلسل حرکت کرنے لگیں، تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ مسلسل ایک ایسے زون میں داخل ہو گئے ہیں جہاں خطرہ ہے اور جہاں جی پی ایس کے جو سگنلز ہیں وہ لاسٹ ہیں، اور وہاں پہ بہت زیادہ ان میں خلل پڑ رہا ہے۔ اب ایرانی پاسداران انقلاب نے، چونکہ یہ بات پوری دنیا تک ایک پیغام پہنچانا تھا کہ امریکہ نے ایران پہ جو حملہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اور ایک ایسی سفارتی اور عسکری جنگ لڑنی تھی جس کے ذریعے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے ذریعے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ایران جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو اب پوری دنیا بھی تکلیف میں رہے گی، اس لیے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا تھا۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمندر میں 33 کلومیٹر چوڑی ایک ایسی تجارتی راہداری جہاں سے دنیا کا 20% خام تیل روز گزرتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کا ہر قسم کا جو کمرشل ویسل ہے وہ وہاں سے سارے کمرشل ویسلز گزرتے ہیں، تمام قسم کی ٹریڈ ہوتی ہے، تمام قسم کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں۔ اس کو بند کر دینے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ نے سعودی عرب کی آئل ایکسپورٹس کو روک دیا، عراق کی آئل
ایکسپورٹ کو روک دیا, اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی آئل ایکسپورٹس کو روک دیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئل ایکسپورٹس رک گئی ہیں جن ممالک کی, ان میں آئل کی پروڈکشن بھی اب منیمائز ہوتے ہوتے اب مکمل طور پر بند ہو رہی ہے, کیونکہ تیل کی پروڈکشن کو جو ذخیرہ کرنے کے سٹاکس ہیں, جو سٹاکس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے, وہ بھی جس حد تک کی جا سکتی تھی وہ اچیو کر لی گئی ہے. اور اب اگر مزید تیل پیدا کیا جاتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے آبنائے ہرمز کے کھلنے تک اس بات کو اب آپ انشور نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا مکمل طور پر سکہ سانس لے رہی ہے, دنیا میں مکمل طور پر ٹریڈ چل پڑی ہے, اور دنیا میں مہنگائی کی جو ایک شدید لہر دیکھی جا رہی ہے ایشیا سے یورپ تک اور اس کے بعد پیچھے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی طرف, اس پہ اب کچھ کمی آنے کا جو امکان ہے وہ آبنائے ہرمز سے جڑا ہوا ہے. تو آنے والے دن اس کے لیے بہت ہی اہم ہے اور یہ طے کریں گے کہ اگر آبنائے ہرمز کھولی جاتی ہے تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی, کیونکہ امریکی بحریہ تو ٹرمپ کے اشارے پہ اس پورے خطے میں داخل ہی نہیں ہو رہی. اس کو ایک آدھ جھڑپ کے بعد ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران کی نیوی کس قدر طاقتور ہے اور وہ کس قدر پہلے سے تیاری سے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اس کو بھی اندازہ تھا کہ آبنائے ہرمز بند ہونے کے بعد پوری دنیا پہلے بیانات دے گی, پھر سفارتی کوششیں کرے گی اور آخر میں ملٹری ایکشن کے ذریعے اس کو کھلوایا جائے گا. تو ملٹری ایکشن سے کیسے نمٹنا ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ایران کی تیاری پہلے سے بہت ہی ڈیسائسو قسم کی ایک بہت ہی شاندار اسٹریٹجی ہے, اور اس اسٹریٹجی پہ عمل کرتے ہوئے ایران اس بات کو انشور کر رہا ہے کہ کس طرح آبنائے ہرمز کو اب مکمل بند کیا جا سکتا ہے. تو آنے والے دن اس حساب سے بہت زیادہ کروشل ہیں, اور ایران نے جو موت کا جال آبنائے ہرمز کے ارد گرد بچھا دیا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا یہ ویسلز پار کر پاتی ہیں, کیا امریکی بحریہ تمام ویسلز کو ایسکارٹ کر پاتی ہے, حفاظتی تحویل میں لے کے آبنائے ہرمز پار کرا پاتی ہے, یا جو پاسداران انقلاب نے ایک سرخ لکیر, اندیکھی سرخ لکیر وہاں پہ ایک موت کے جال کی صورت میں کھینچی ہے, وہ برقرار رہے گی یا اسے دنیا پار کر سکتی ہے.